امی، میں بھی بہت پریشان ہوں، لیکن میں بھی آپ کا ہوں اور بابا بھی آپ کے ہی ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے سوا ہمارا اب ہے ہی کون۔ اس لیے بے فکر ہو جائیں، بابا جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے جیسا کہ آپ چاہتی ہیں۔ میں اور امشا بابا کو منا لیں گے، وہ ہماری بات نہیں ٹالیں گے۔ بس بابا ایک بار گھر آ جائیں، پھر ہم لندن شفٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ امی، علی ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ وہ میرے ہیں مگر مجھ سے خفا ہیں، کہیں وہ مجھے چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ عبدالہادی کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا تو عبدالہادی کو ان پر ترس آ گیا۔ امی، بابا آپ کے ہی ہیں، وہ آپ سے خفا نہیں ہیں، بس خاموش رہتے ہیں اور یہ ان کی عادت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بابا کو تنہائی اور خاموشی پسند ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہیں۔ امی، بابا تو مجسم محبت ہیں، وہ کسی سے کیسے خفا ہو سکتے ہیں بھلا؟ آپ ایسی باتیں سوچ سوچ کر خود بھی پریشان ہوتی ہیں اور ہم سب کو بھی پریشان کرتی ہیں۔ پلیز امی پریشان نہ ہوں۔ عبدالہادی، میں اپنا جملہ بدلتی ہوں، میں اپنا بیان بدلتی ہوں اور میں اپنا نظریہ بھی بدل رہی ہوں۔ میں علی کی ہوں اور علی کس کا ہے یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ بختیور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا کہ ایک لمحے کو تو وہ بھی ساکت ہو کر رہ گیا۔ میں گھر جا رہی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی۔ تم علی اور امشا کو لے کر آ جانا، میں تم تینوں کا انتظار کروں گی۔ وہ آہستگی سے اس کا بازو اپنے شانے سے ہٹا کر آہستہ آہستہ اٹھیں اور بغیر اس کی طرف دیکھے باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ امی رکیں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ فوراً سے اٹھا ہی تھا کہ اسی لمحے ڈاکٹر تیزی سے ICU کی جانب بڑھتے دکھائی دیے۔ بختیور اور عبدالہادی جہاں کے تہاں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ علی کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک حسین گلستان میں پایا۔ ایسا خوبصورت نظارہ اور اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف دلنشیں اور دل نواز پھول کھلے تھے۔ ان رنگ برنگے خوشنما پھولوں پر حسین اور نازک تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ کچھ فاصلے پر ایک اور دلکش منظر اس کی نگاہوں کا منتظر تھا۔ ایک خوبصورت پہاڑی سے جھرنا پھوٹ رہا تھا جو ایک انوکھی البیلی ناری کی طرح لہراتا بل کھاتا ہوا وادی میں گرتا اور چشمے کی صورت گلشن کو سیراب کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح ان نظاروں میں کھو گیا۔ علی آئیں نہ آ جائیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ اب وہاں اتنی دور کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئیں یہاں میرے پاس بیٹھیں۔ وہ جانے کب تک ان نظاروں میں کھویا رہتا اگر زندگی کی محبت سے لبریز یہ آواز اس کے کانوں میں نہ پڑتی۔ علی میری زندگی، تم یہاں اور میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتا رہا ہوں۔ لہراتے جھرنے کے نیچے ایک اونچے پتھر پر بیٹھی وہ چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈالے اسے اپنی بلا رہی تھی، اور اس پکار کا تو وہ برسوں سے منتظر تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی کہا، وہ آج بھی ویسی ہی حسین تھی، نرم و نازک کلیوں کی مانند، ویسی ہی جوان، گلِ کے حسین پھول کی طرح تر و تازہ۔ وہ اسے وارفتہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ علی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ آج بھی دل میں بجلیاں گرا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہوں، تم مجھ سے دور کیا ہوئی؟ ساری خوشیاں ہی مجھ سے روٹ گئیں۔ تم نے ایک بار پھر میرے بارے میں نہیں سوچا عمل؟ میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گا، کیسے زندہ رہوں گا تمہاری محبت کے بغیر؟ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ میرے پیار میں کوئی کمی دیکھی تھی تم نے جو اس طرح مجھے یہاں چھوڑ کر چلی آئیں؟ بولو نا عمل، جواب دو۔ میں آپ سے دور کہاں تھی علی؟ آپ نے تو مجھے خود سے دور ہونے ہی نہیں دیا۔ میرا خیال، میری چاہت، میری محبت سب آپ ہی تو ہیں۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کیا علی؟ میں تو آپ کا ماضی تھی، اور ماضی تو بھول جانے کے لیے ہوتا ہے، حال میں جینا ہی عقل مندی ہوتی ہے علی، اور آپ تو بہت عقل مند تھے۔ پھر آپ نے ایسی بے وقوفی کیوں کی؟ اپنے حال کو ماضی میں دفن کر دیا اور اپنے مستقبل کے ساتھ ساتھ اپنے سے وابستہ سب رشتوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا۔ کیوں علی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ اسے کچھ اور پوچھ رہی تھی اور جواب میں وہ کچھ اور ہی سنا رہا تھا۔ علی خاموشی سے بس اسے دیکھتا رہا۔ علی، آپ واپس چلے جائیں، یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے سچا پیار کرتے ہیں تو اسے رسوا مت کریں۔ مجھے اور میری محبت کو اپنے دل کے ایسے گوشے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں جہاں تک صرف آپ کی یادوں کی رسائی ہو۔ دنیا اور دنیا والے اس پاکیزہ محبت تک کبھی نہ پہنچ پائیں۔ بس میری آپ سے یہی التجا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ عمل، تم ایک بار پھر مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، مجھے، میرے پیار کو ٹھکرا رہی ہو۔ نہیں عمل، نہیں، اس بار ایسا مت کرنا پلیز، مجھے یہاں رہنے دو نا۔ یہاں کتنا سکون ہے اور میں کب سے سکون کو ترس رہا ہوں۔ مجھے تھوڑا سا سکون چاہیے، تھوڑی سی راحت اور تمہارا ہمیشہ کا ساتھ، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں مانگ رہا۔ پہلے بھی کچھ نہیں مانگا تھا اور اب بھی کچھ نہیں مانگ رہا۔ پلیز عمل، بختیور کا پیار میرے لیے کسی قید سے کم نہیں۔ اس کے سمندر جیسے کھارے پانی جیسے پیار نے مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لیں۔ تم مجھے اب خود سے دور مت کرو عمل۔
مان جاؤ میری بات۔ اسے خود سے دور ہوتے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ عمل نرم سفید بادلوں میں چھپتی جا رہی تھی اور وہ کھڑا اسے پکار رہا تھا۔ نہیں علی، یہ ممکن نہیں۔ آپ واپس جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اس طرح نبھائیں جس طرح میں آپ سے توقع رکھتی تھی۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے، مجھے بھول جائیں۔ اگر نہیں بھول سکتے تو کم از کم یاد بھی نہ کریں۔ اپنے ساتھ موجود زندہ انسانوں سے بھی محبت کرنا سیکھیں۔ اگر بختاور کا پیار آپ کے لیے کھارے پانی جیسا ہے تو آپ اس میں اپنے پیار کا شہد ملا دیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے پیار کا شہد بختاور کے پیار کو بھی میٹھا کر دے گا۔ جائیں علی، انہیں بھی آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے پیار سے پیار کریں، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسا سکون اتر آئے گا۔ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی اور وہ وہیں کھڑا اس کی آواز کی بازگشت میں کھویا ہوا تھا۔ ٹھنڈے سرد آئیسیوں میں ہوش و خرچ سے بیگانہ لیٹے وجود کی سانسیں آہستہ آہستہ زندگی کا ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ اس کے سرہانے مستعد کھڑی نرس مانیٹرنگ مشینز کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کو تشویش سے دیکھتے ہوئے اہم پوائنٹس نوٹ کر رہی تھی۔ یہ مریض ان سب کے لیے بہت اہم تھا۔ اس اسپتال کے ڈین سر مرتضیٰ میر کا سالہ اور بچپن کا دوست علی، جس کی حالت میں گزشتہ 15 دنوں سے رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ برین ہیمریج کے شدید اٹیک کے بعد جب اسے فوری طور پر یہاں لایا گیا تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کا علاج شروع کر دیا گیا تھا، مگر یہ مریض بہتری کی جانب آنے کے بجائے آہستہ آہستہ موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بجائے وہ کومے میں جا چکا تھا اور اب ڈاکٹر مرتضیٰ سمیت سبھی کسی معجزے کے منتظر تھے، اور معجزہ ہو گیا۔ علی کے بظاہر بے جان وجود کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ مانیٹرنگ مشین میں ہلچل مچی اور نرس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ڈاکٹر کے کمرے میں وائرلیس پیغام بھیجا۔ پیغام ملتے ہی ڈاکٹر مرتضیٰ کی معیت میں دیگر ڈاکٹرز کی ٹیم آئی سی یو میں پہنچ گئی اور تندہی سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ علی 15 دنوں کی بے ہوشی اور بے خبری کے بعد اس کے منہ سے ادا ہونے والا پہلا لفظ عمل تھا، جس نے مرتضیٰ کو چونکا دیا۔ بابا، میرے بابا اب کیسے ہیں؟ جیسے ہی ڈاکٹر مرتضیٰ نے آئی سی یو سے باہر قدم رکھا، رمشا اور عبدالہادی ان کی طرف لپکے۔ رمشا کی تو جان ہی اپنے بابا میں تھی اور اس کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ رمشا بیٹا، بی بریو، علی اب بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ہوش آ گیا ہے۔ بھائی، آپ کو علی کی دوسری زندگی بہت بہت مبارک ہو۔ مرتضیٰ نے رمشا اور عبدالہادی کو ایک ساتھ باہوں میں بھرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگے اور بختاور شاخ نازک کی طرح وہیں گر کر ڈھیر ہو گئی۔ امی، بھائی اور نرسنگ اسٹاف، پلیز کوئی ہماری مدد کرے۔ بختاور کو گرتے دیکھ کر سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور سب اس کی طرف لپکے۔ یہ خوشی کی انتہا تھی یا شرمندگی کا احساس کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ پائی اور بے ہوش ہو کر اسی اسپتال کے دوسرے کمرے میں ایڈمٹ ہو گئی۔ علی بس، بہت ہو گیا یار، سنبھل جاؤ اب۔ اسے میری لاسٹ وارننگ سمجھو۔ اب اگر تم نے خود پر کسی بھی قسم کا ڈپریشن سوار کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دوبارہ زندگی ہر کسی کو نہیں ملتی اور نہ ہی ایسے معجزے بار بار ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ روم میں شفٹ کیے جانے سے پہلے ڈاکٹر مرتضیٰ نے اس کی اچھی خاصی کلاس لینا ضروری سمجھی۔ علی جواب میں سوائے ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ کے کچھ نہ دے پایا۔ وہ بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا اور بختاور بھی 1-2 دن میں سنبھل گئی تھی۔ علی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو چاہا، یہ میری غلطی نہیں تھی۔ چاہت اور محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پیار تو انسان کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر سامنے آپ جیسی وجی شخصیت ہو تو پھر مجھ جیسی جذباتی اور انا پرست عورت کا عشق میں گرفتار ہو جانا کچھ ایسا غلط بھی نہیں۔ مگر میں مانتی ہوں میں نے ایک بہت بڑی بھول کی، ایسی بھول جس نے میرے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کو بھی منجھدار میں دھکیل دیا۔ مجھے معاف کر دیں علی، میں نے آپ کا پیار پانے کے لیے آپ اور عمل کے پیار میں زہر گھول دیا۔ وہ کہہ کر رونے لگی تو علی نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا، بختاور، تم بھی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے پیار کی شدت کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس رشتے کو ایک بوجھ سمجھا، تمہیں غاصب اور غائن سمجھ کر تمہیں قابل توجہ ہی نہ جانا۔ زیادتی اگر تمہاری طرف سے ہوئی تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی میری طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ بختاور نے رو کر کہا، علی آپ نہیں جانتے میں بہت بری ہوں، اپنی انا اور ضد کے پیچھے میں نے پورا خاندان تباہ کر دیا، اپنے بھائی بہنوں کو تو چھوڑا ہی، آپ سے آپ کے سارے رشتے بھی چھین لیے۔ میں نے آپ کو کبھی اپنا شوہر یا اپنے بچوں کا باپ سمجھا ہی نہیں۔ وہ بہت جذباتی ہو رہی تھی اور علی اس کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ امی، بابا، آپ دونوں کو اس طرح ایک ساتھ دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ آج میں بہت خوش ہوں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے میری یہ خواہش پوری کر دی ہے۔
ہاں بھائی ہے نا، رمشا اور عبدالہادی جانے کب اندر آ گئے تھے، انہیں پتہ ہی نہ چلا، اور جب رمشا نے آگے بڑھ کر ماں باپ کو روتے دیکھا تو ماں سے لپٹ گئی۔ دونوں رو رہے تھے۔ بابا یہ ہماری زندگی کا سب سے خاص دن ہے، اس لیے ہم اسے خاص انداز سے سیلیبریٹ کریں گے۔ دیکھیں میں نے آپ دونوں کے لیے خود کیک بنایا ہے، اور یہ پھول بھی آپ دونوں کے لیے ہی ہیں، سویٹس انجوائے کریں۔ عبدالہادی جو چند منٹ پہلے باہر گیا تھا واپس آیا تو ٹرے میں سجا کیک اور پھول اس کے ساتھ تھے۔ اس نے وہ علی کے سامنے رکھ دیے تو بختیور اور علی نے ایک ساتھ تازہ بنے کیک کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ امی بابا کیک کاٹے نا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، پھر ہمیں ڈنر پر بھی جانا ہے۔ ہاں بابا، عبدالہادی نے پرجوش انداز میں کہا۔ بختیور نے ایک لمحے کو سوچا، نہیں اب اور نہیں، اب میں اپنے بچوں کو مزید برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے تو میں اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گی، میں اپنے گھر کو واقعی جنت کا گہوارہ بنا کر دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ اس نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے ایک عزم کے ساتھ سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے علی کے ساتھ مل کر کیک کاٹا۔